مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حدیث پاک سنی نو درود پاک فضیلت ہے. نبی نے فرمایا صلو حیث ما کنتم تبلغونی صلاتکم. اے میرے غلاموں میری ذات درود پاک پڑھا کرو. تھوڑا پڑھا درود پاک میں محمد عربی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیا. سبحان اللہ. وہی حدیث پاک ہے صاحب دلائل الشرع شریف نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی. آپ فرمائیں کہ اللہ نے معبود کا فرمان ہے اسمع صلاۃ اہل محبت و اعرفهم. فرمایا جرا محبت دینا ذوق دینا شوق دینا میری ذات بابرکات ہوتے درود و سلام سے گزرے نشاور کریں دے میں اولا درود پاک اپنے سر دے کرنا دے نال سندا بھی ہاں و اعرفهم کو پہچان دا. سبحان اللہ. اگر نبی سنت دی بارگاہ دے اندر اپنی پہچان کرانی ہے تو گاج بات کے ذوق شوق دینا نبی سنت دی ذات دے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سمعین محترم و مکرم واجب الاحترام علماء کرام قرآء کرام حفاظ کرام عوام آل سنت آج دی یہ بابرکت بارونک با عظمت محفل دلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاری القرآن زینت القرآن جناب قاری کفیت اللہ صاحب اور انہوں نے نام محبت رکھانا لے آل محلہ دوست آبا شگردہ میران مل کے محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالی انہانیاں بہتا اپنی بارگاہ عالیہ تنہ قبول و سجا فرما. میں سیرت کوارنٹین کے نبی اتنے تک سارے مہمان سید السادات حضرت سید محمد امیر بھوروی سے زیدہ شب و تشریف لیے نا اتنے تک اس میں چاہو دے ہمیں نہ چاہو میں تو رہنا نہیں کرے سکتا. تو کو بہتر ہے کہ میں کوشتی کے بعد سنے پہ نا اچھا جا کو سبحان اللہ کہ مہمان نصیب گھنن قریب انشاءاللہ وہ تھوڑا چاپ پانی ہوں دے انہوں نے سیوا تھی سی وہ نصیب گھننا سے جو وہ آسن میں تو جان چھوڑ دے سکتا. اچھا جا کو سبحان اللہ. برحال میں اپنے بعض دی طرف آنا جو آیت کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کی تھی انہی تفسیر اور تشریح کی طرف آمن کر پہلے تمہیدی طور تے کل غالب کو ذہن نشین کاری جدہ کی کوئی عالم واز فرمے دے تقریر کریں دے وہ تقریر تو پہلے ہی تمہید بدھیں دے موڑ بدھیں دے. موڑ بدھیں دا مقصد یہ ہوں دے کہ اگلے بندے سامعین سنا نہ لیں میری تقریر دا کم از کم جائزہ کی نہ دے کہ میں کس موضوع دے تقریر کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلے اگر گال سٹ جنگی میں دماغ دے اندر موڑ دے طور دے تو بعد اگلا جرا سنا نہ ہوں دے وہ ساری تقریر کو آسانی جرا سنوی گئن دے سمجھ بھی گئن دے گال کو سمجھنا ہوتا ہوں دے نا. اس واسطے میں موڑ پیا بدھینا تقریر دا ہون جرا موڑ دے لائے تمہید کے لیے ای کو تو ذہن نشین کرے سو اپنے دماغ پلے سو تاں میرا موضوع کو سمجھ آس. اگر موڑ تو آنے دماغی کے موضوع تو موضوع نہیں سمجھنا آس. اس واسطے تمہیدی طور تے میں گزارش کرا کہ جٹڑ بھی کوئی بادشاہ تخت نشین تھی لے اپنے تخت اٹھتے باندھے سب تو پہلے وہ بادشاہ کے کریں دے اپنی بارگاہ دے اپنے دربار دے ادب اٹھتے قانون بنے کہ میرے بارگاہ دے وچ آسو ہی میں سلام ہی میں کرے سو باسو ہی میں عرض و معروض ہی میں پیش کرے سو. یہ سارے اپنے دربار دے ادب کا قانون بنا کے اپنے خدامہ دے ذریعے
وزیر وزراء دے ذریعے رعایا کل عوام کو اودے تے عمل کرنے ایک گل ذہن جا گئی ہر بادشاہ اپنے دربار دے ادب و آداب دا قانون بنا کے اپنے رعایا کو عمل کرنے دے وقت وہ بادشاہ دا بنایا قانون صرف اور صرف انسانہ نے اتے لاگو کی انہیں ہے کہ نہیں ہون اے سارے جیسے جانور ہیں حیوانات ہیں حشرات الارض ہیں یا شجر حجر ہیں درخت پہاڑ ہیں انہوں کو عمران خان دی مہنگے دا پتہ انہوں نے قانون لاگو نہیں تھی دا صرف جیسے انسان ہے زاکو پاتے بیتنی مہنگے انہوں کو لے پتہ لگا بھائی بادشاہ دا جرا قانون لے وہ صرف انسانہ دو لاگو تھی باقی جتنی بھی خدا دی مخلوقات اودے ہوتے وہ بادشاہ دا قانون لاگو نہیں تھی دا اسی طریقے جرا بادشاہ قانون بنے دے اودے قانون دی عمر کتنی ہوتی کتنے تک وہ قانون نہ دے ایو تک رہا دے جتنے تک بادشاہ ہے بادشاہ اچھی نوٹیں دے اودی دربار دا قانون گیا کتھا ادب و آداب گئے کتھا سلام و نیاز گیا کتھا عرض و معروض آنگی آپ سے لگی گئی وہ نوا بادشاہ تے نوا قانون تے نمیں گا ایک آن ذہن جا گئی لیکن ای زمین دوتے آسمان دی چھت سے تلے ایک ایسا بادشاہ بھی ہے ایک ایسا شہنشاہ بھی ہے بادشاہ دا بادشاہ شہنشاہ دا شہنشاہ جیدی دربار دے ادب و آداب جیدی بارگاہ کی حاضری دے آداب جیدی بارگاہ جو عرض و معروض دے طریقے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان بلکہ قانون خدا نے بڑھایا اس شہنشاہ واسطے اون دے تلے صرف انسان نہیں اس قانون دے تحت حیوانات بھی ہیں وہ قانون دے تحت شجر بھی ہیں وہ قانون دے تحت حجر بھی ہیں وہ قانون دے تحت جن بھی ہیں وہ قانون دے تحت ملائکہ فرشتے بھی ہیں یعنی کائنات دے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ وہ قانون دے تابع ہے وہ جرا بادشاہ تے شہنشاہ نہ زہری طور پہ وہ دربار کی چہل پہل بھی نظر نہیں آتی نہ زہر میں بادشاہ کی زیادت کر سکتے ہیں دنیا کو وصال فرما کر لیکن قانون جرا خدا نے بنائے قیامت تک واسطے بڑھتے کون ہے بادشاہ وہ کون شہنشاہ ہے وہ تھوارا تے میرا مٹھا محبوب ہے جینا سا ملاد سا دیکھے جینا ملاد ہماری بیٹے اونی بارگاہ دے ادب و آداب اونی بارگاہ واسطے رب کائنات نے قرآن کے اندر قانون بنا دیا یہ آیت کریمہ پڑھیے ہن میں جے لکھی دا ترجمہ کرے سب سے نہیں آوے سی بارگاہ دا کتنا بڑا عادت ہے سبحان اللہ سوائی کریمہ قال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اللہ کے اللہ کے رسول کو آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اللہ کو ڈرتے رہو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سنتا بھی ہے تے جانتا بھی ہے سبحان اللہ پھر فرشتے کے اندر ایک آگے سے رب کرام نے قرآن کے اندر آل ایمان اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ دا ادب سکھایا گیا ہے لوگوں خیال کرائے کہ میرے محبوب علیہ السلام تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے اور سنو اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے جیڑی بھی قرآن پاک دی آیت نازل تھی دیئے انہیں پیچھو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی گال ہوتی ہے تاکہ رب کے نام قرآن پاک نازل فرمے دے آخری کا شان نزول تے وجہ کیا بنی علماء کرام فرمے دے بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس اچھا کا کو سبحان اللہ اچھا میں سٹے سیکٹری یہاں سٹے سیکٹری زمانہ کیا ہے سٹے سیکٹری زمانہ ہے بھائی عالم آوے تو عوام کو سوٹی کپے عوام کو اٹھاونے جگاونے انہوں نے جو جذبے کو جگاونے تاکہ اتنی بڑی
ہستی جو تشریف دیتی آنی ہے تنی آگے تو آنے پر اگو عوام سامنے جلدی کوئی ہوئے فیدہ سجاد ہوئی صحیح ایک بات بنا ہو سکتے سے پیسے کی نام تو سجاد لے ہو لے سید استاد حضرت علامہ سید محمد امین صاحب بہت ہی تشریف کی نام ہے تو سائی میں جل میں جل کرو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے آپ کا پترے لیے آپ کی تربیت یافتہ لیے آپ کی آیت کریمہ کا شان نزول بیان کریں صحابی رسول ہے انہوں نے نبی سنے تو پڑھا ہے وہ تو آپ بیان کیا سکتے ہیں بھئی یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہے تو جناب کو بنی حضرت عبداللہ ابن عباس ایسا جرائے کرنا دیوان کا اللہ نے محبوب علیہ السلام نے کریم کی گزریاں چھوڑا صاحب یہ رسول دی شان والدہ کریمہ کریم کی گزریاں تے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چچیوں میں فضل تیرے پیٹ دے اندر ایک بچہ ہے جنہیں انہی ولادت تھی ہوئے جنہیں دنیا دے اندر تشریف کی نامے کی گھٹی کہہ تو نہیں دیواؤنی وہ گھٹی محمد عربی علیہ السلام غلام دے علم دی انتہا ہے اڑ دی نکیل قرآن جو اچھا تو سا آزو پہ اڑ دی نکیل پکسی دا جنگل زیادہ آلے اڑ دی جنگل چل دے نا پھٹسی دا اتائی قرآن جو کی میں لگ پوندی قرآن جانے والا اسفر من ذالکا والا اکبر الا فی کتاب مبین خدا نے فرمایا چھوٹی تو چھوٹی شاید دیوندی تو بندی شاید کہنات یہ سی چیز کونی دینا ذکر قرآن دا موجود ولا رتبی ولا یابسی بلا فی کتاب مبین فرمایا کوئی خشکی دے اندر ہے یا کوئی تری دے اندر ہے کوئی سمندر نیتا ہے دے اندر چیز ہے یا پہاڑا یا چھوٹے روپے کوئی چیز ہے فرمایا ہر چیز ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے
السلام کوئی عمل قابل قبول بھی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اپنی آواز کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی. نبی سن دی آواز ہوتی اپنی آواز بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء